السلام علیکم۔ آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان ہے یاس یگانہ چنگیزی، جس کو غالب شکن بھی کہا جاتا ہے۔ یاس یگانہ چنگیزی کون ہے اور اس کو غالب شکن کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آج کے اس لیکچر میں ہم اس تمام تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ یاس یگانہ چنگیزی خود کو غالب کا چچا قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بونڈا پن ہے مذاق غالب میں رچا، مرزا کا کلام اپنی نظر میں نہ جچا، محفل میں ہے اب رنگ یگانہ غالب، کون یگانہ وہی غالب کے چچا۔ یعنی اب دوم صرف یاس یگانہ کی ہے۔ کون یگانہ؟ یعنی غالب کے چچا، اب اس کی دوم دام ہے اور غالب کی وہ قدر و منزلت نہیں رہی۔ ہر عہد میں، ہر زمانے میں مرزا غالب کے طرفدار اور مخالفین رہے ہیں اور آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ غالب کے حامیوں اور مخالفین میں، حامیوں یعنی ان کے پرستاروں میں، تو غالب کے حامیوں اور مخالفین میں بڑے بڑے معرکے ہوئے ہیں جو اردو ادب کا خوبصورت اور دلچسپ سرمایہ ہے۔ لوگ آج بھی جب ان معرکوں کو، ان چپکلش کو، ان جنگوں کو سنتے اور پڑھتے ہیں تو لطف اندوز ہوتے ہیں۔ خود غالب کے زمانے میں ان کے حامی یعنی دوست اور مخالفین بھی موجود تھے۔ غالب اور ابراہیم ذوق کی ادبی چشمکوں سے کون واقف نہیں ہے، لیکن وہ سب چپکلش اور تمام معرکے ادب آداب کے دائرے میں ہوتی تھی اور آج بھی ادبی سرمایہ کی حیثیت سے یادگار ہیں۔ غالب کی مخالفت کی جو پٹائی لکھنؤ میں مرزا یاس یگانہ چنگیزی کو جھیلنا پڑی، وہ غالب کے کسی اور نکتہ چین، کسی اور مخالف کے حصے میں نہیں آئی۔ غالب کی مخالفت نے یاس یگانہ چنگیزی کے ادبی قد کو بونا کر کے رکھ دیا۔ یاس یگانہ چنگیزی کی ادبی خدمات، شعرگوئی کی صلاحیتوں اور اردو زبان کو نکھارنے سنوارنے کی کوششوں کو غالب دشمنی نے زنگ آلود کر دیا۔ یاس یگانہ چنگیزی کی شناخت محض غالب مخالف کے طور پر اردو ادب میں رہ گئی ہے۔ یعنی چنگیزی تو بڑے شاعر ہیں یاس یگانہ چنگیزی، لیکن چونکہ انہوں نے غالب کی دشمنی مول لی، غالب شکن ہو گئے، تو اب صرف غالب مخالف کے طور پر ہی اردو ادب میں اس کی حیثیت رہ گئی ہے، جو یقینی طور پر اس کی شخصیت کے مرتبے کے منافی ہے۔ یاس یگانہ چنگیزی نے نئی غزل کا لب و لہجہ نکالا۔ نئی غزل کی راہ ہموار کرنے میں ان کے رول کو نظر انداز کرنا اردو ادب کے ساتھ بددیانتی ہوگی۔ یعنی نئی غزل جو کہ نظم کا آغاز ہوا، جدید نظم کا، تو غزل پر شبیہون مارا گیا، تو پھر یاس یگانہ چنگیزی نے نئی غزل کی راہ ہموار کی، لیکن غالب شکنی نے اس کا قد شعراء میں بونا کر دیا۔ یاس یگانہ چنگیزی کا اصل نام واجد حسین تھا۔ انہوں نے یاس اور یگانہ دونوں کو بطور تخلص استعمال کیا، یعنی یاس اور یگانہ دونوں تخلص استعمال کیے ہیں۔ 17 اکتوبر 1884 عیسوی کو یاس یگانہ پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ 5-6 برس کی عمر میں مکتب میں داخل ہوئے، مدرسے اسکول میں داخل ہوئے۔ فارسی کی کچھ کتابیں پڑھنے کے بعد پٹنہ کے محمڈن اینگلو عربک اسکول میں داخل ہوئے۔ پڑھنے میں اچھے تھے، قابل تھے، اس لیے ہر سال وظیفہ اور انعام پاتے رہے، اسکالرشپ۔ 1903 عیسوی میں انٹرنس پاس کیا، یعنی ایف اے یا ایف ایس سی پاس کیا۔ 1904 عیسوی میں مٹھیا برج کلکتہ چلے گئے، جہاں شہزادہ مرزا مقیم بہادر کے فرزندوں بیٹوں کو انگریزی تعلیم سے آراستہ کرنے پر مامور ہوئے، لیکن کلکتہ کی آب و ہوا راس نہیں آئی یاس یگانہ چنگیزی کو اور کچھ دنوں بعد وطن واپس چلے آئے۔ پھر وہ بیمار ہو گئے تو علاج کے سلسلے میں لکھنؤ کیا آئے کہ بس وہیں کے ہو کر رہ گئے، یعنی لکھنؤ میں ہی انہوں نے وفات پائی۔ لکھنؤ ہی میں 1913 عیسوی میں شادی کر لی اور اسی کو اپنا وطن بنا لیا۔
یگانہ کا لکھنؤ کا قیام ہنگامہ خیزی سے بھرپور ہے، جس کا اثر ان کے فن پر بھی پڑا، ان کی شاعری پر بھی پڑا۔ شروع میں لکھنؤ کے شعراء نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ وہ عزیز لکھنوی، صفی لکھنوی، ثاقب و مخشر وغیرہ کے ساتھ مشاعروں میں شرکت کرتے تھے، یعنی ان کی بڑی دھوم ہوتی تھی مشاعروں میں۔ لکھنؤ والوں کو چونکہ اپنی زبان پر بہت ناز تھا، اپنی زبان پر لکھنؤ والے بہت ناز کرتے تھے۔ لکھنؤ کے اکثر شعراء سے یگانہ کی چشمک ہو گئی، ایک جنگ ہو گئی، ادبی جنگ۔ چشمک کی بجائے اگر اسے بدمزگی کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ یاس یگانہ کے کلام پر بے سر و پا اعتراضات کیے جاتے تھے، مگر یہ سب کچھ جب تک زبانی تھا تو ٹھیک تھا، لیکن بات پھر تحریری مخالفت تک پہنچ گئی۔ اس تحریری جنگ کا آغاز خود یگانہ نے کیا۔ تحریری جنگ یعنی شاعری میں ایک دوسرے کے خلاف آنا، ٹھیک ہے، اس کو تحریری جنگ کہتے ہیں۔ تو اس تحریری جنگ کا آغاز خود یگانہ نے کیا۔ اس کے بعد تو ایک دوسرے کے خلاف لکھنے کا سلسلہ چل پڑا، جس کی انتہا یگانہ نے ایک کتاب شہرت کاذبہ نامی کتاب لکھ کر دی۔ لکھنؤ کے شعراء غالب کو بڑی شد و مت سے چاہتے تھے، غالب سے بہت محبت کرتے تھے۔ مخالف شعراء کی ضد میں یگانہ بھی غالب کی مخالفت پر اتر آئے، یعنی غالب کے کچھ مخالف شعراء بھی تھے تو ان میں ایک یگانہ بھی شامل تھے۔ یگانہ بھی غالب کی عظمت کے قائل تھے، ان کی عظمت کو جانتے تھے کہ غالب بڑا شاعر ہے، لیکن ان کا یہ کہنا تھا، یگانہ کا یہ کہنا تھا کہ غالب کو ان کے معیار اور مرتبے سے زیادہ اہمیت دینا مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے خود کہا ہے یاس یگانہ چنگیزی نے کہ میں غالب کا مخالف نہیں ہوں، وہ یقیناً بہت بڑا شاعر ہے۔ مجھے غصہ اس بات پر آتا ہے کہ لوگ اسے اس کے جائز مقام سے زیادہ دینا چاہتے ہیں، لیکن میں ان کے جائز جگہ سے زیادہ اس کے حوالہ کر دینے پر تیار نہیں ہوں۔ یگانہ نے غالب کی مخالفت میں خود کو آتش، خواجہ حیدر علی آتش کا مقلد کہنا شروع کر دیا، یعنی ان کی تقلید کرنے والا شروع کیا کہ آتش میرا پیر ہے اور میں اس کا مرید ہوں شاعری میں۔ تو انہوں نے خود کو آتش کا مقلد کہنا شروع کر دیا اور اپنے مجموعہ کلام نشتر یاس کے سرورق پر اپنے نام سے پہلے خاک پائے آتش لکھا، یعنی آتش کے پاؤں کا خاک۔ اس کے ایک سال بعد اپنے مجموعہ کلام چراغ سہن میں تو انہوں نے اپنے آپ کو آتش پرست کے درجے تک پہنچا دیا۔ یگانہ کی نظر میں خواجہ حیدر علی آتش مرزا اسد اللہ خان غالب سے بڑے شاعر تھے۔ اس سلسلے میں ان کا ایک مضمون، ایک رسالہ خیال، اس میں نومبر 1915 عیسوی میں یہ رسالہ شائع ہوا جو لکھنؤ کی ادبی فضا میں ہنگامے کا باعث ہوا۔ خیال رسالہ جاری ہوا تو اس میں یاس یگانہ چنگیزی حیدر علی آتش کو فوقیت دے رہے تھے غالب پر، تو یہ ایک ہنگامے شروع ہوئے لکھنؤ پر، اس رسالے پر لکھنؤ میں۔ یاس یگانہ نے 1934 عیسوی میں غالب شکن کے نام سے رسالہ شائع کیا۔ اس رسالے کو دوبارہ مزید اضافوں کے ساتھ 1935 عیسوی میں چھاپا گیا۔ یگانہ بڑے مدلل انداز میں غالب کی مخالفت کرتے تھے، وہ کئی پہلوؤں سے غالب کے مخالف تھے۔ وہ ان کی فنی حامیوں کا ذکر بھی کرتے تھے اور غالب پر فارسی کے اساتذہ کے کلام کی چوری کا بھی الزام لگاتے تھے کہ غالب فارسی شعراء جو ہیں ان کے کلام کو چوری کرتے ہیں، ان کے خیال کو چوری کرتے ہیں، ان کے خیالات کو بیان کرتے ہیں۔ غالب کی حب الوطنی بھی یگانہ کے نزدیک مشکوک تھی، یعنی وطن سے محبت، یہ بھی یگانہ کے نزدیک وہ مشکوک تھی، غالب کی وطن سے محبت، کہ وہ انگریزوں کا آدمی ہے۔ 25 دسمبر 1933 میں اس وقت لکھنؤ یونیورسٹی کے پروفیسر سید مسعود حسن رضوی کو لکھے گئے ایک خط میں یگانہ نے اپنی غالب دشمنی کی بنیاد پر روشنی ڈالی۔ ان کی نظر میں غالب خود غرض اور درباری شاعر تھے۔ خود غرض یعنی جب دربار ختم ہو گئی تو پھر انہوں نے ملکہ وکٹوریہ کی شان میں قصیدہ لکھا، اس سے پنشن کا متمنی تھا غالب، اور پھر ایک شعر بھی لکھا ہے کہ غالب وزی پہار ہو دو شاہ کو دعا، وہ دن گئے جو کہتے تھے نوکر نہیں ہوں میں، یعنی اب شاہ کو دعا دو، ملکہ کو دعا دو کہ اب آپ ان کا وظیفہ
کہتے ہیں، کیونکہ پہلے تو آپ نوکر نہیں تھے، آپ کہتے تھے کہ میں ان کا نوکر نہیں ہوں، اب ان کو دعا دو، اب آپ ان کے نوکر بن چکے ہیں، ان کے وظیفے پر پلتے ہیں۔ تو ان کی نظر میں، یگانہ کی نظر میں غالب خود غرض اور درباری شاعر تھے۔ انہوں نے لکھا کہ پنشن کا بندہ، حلت کا طلبگار، انگریزوں کا پرستار اور پنشن خار، غالب نے 4 روز بھی بہادر شاہ ظفر کے نمک کا پاس نہ کیا اور تخت پلٹتے ہی انگریزوں کے کشیدہ ہاں نمک خار اور وفادار بن گئے۔ یہ یاس یگانہ چنگیزی کہتے ہیں۔ غالب کا ملکہ وکٹوریہ کی شان میں قصیدہ لکھنے سے بھی یگانہ ناراض تھے۔ اسی خط میں یگانہ نے ایک جگہ غالب کے بارے میں تحریر کیا کہ خدا بھلا کرے نکتہ چینوں کا، جن کے تشدد سے تنگ آ کر آخر عمر میں میر تقی میر کو اپنا امام بنا لیا، تب کہیں جا کر راہ راست پر آئے۔ غالب کی بات کر رہے ہیں۔ اس کا اقرار خود غالب نے اپنے مکتوب میں یہ کہتے ہوئے کیا ہے کہ میں تو میر کے رنگ میں در آیا اور مومن خان اپنی راہ چل پڑے۔ وہ آخر عمر کا کلام جو میر کی تقلید میں اپنے واردات قلبی کے تحت کہا گیا ہے، غالب کی شاعری کی جان ہے اور اردو شعر سخن کا سرمایہ ناز ہے۔ یعنی ابتدا میں غالب نے مشکل شاعری کی ہے، جو کہ نسخہ حمیدیہ کے نام سے وہ شاعری چھپ چکی ہے۔ غالب نے وہ اشعار قلم زد کیے ہیں اور وہ خود کہتے ہیں کہ میں میر تقی میر کے راہ پر پڑا ہوں، اور اس بات کا اعتراف یگانہ نے بھی کیا کہ خدا بھلا کرے نکتہ چینوں کا، جن کے تشدد سے تنگ آ کر میر تقی میر کو اپنا امام بنا لیا غالب نے۔ غالب کی مخالفت سے خود یگانہ کو ہی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس چکر میں یگانہ اپنی شاعری پر پوری طرح توجہ نہ دے سکے۔ غالب کی مخالفت میں یگانہ کو مغلظات گالیوں سے نوازا گیا، ان کے لیے ہجویں لکھی گئی، ان کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا۔ انہیں اودھ اخبار کی اودھ ایک اخبار وہاں سے شائع ہوتی تھی، اودھ سے، یعنی لکھنؤ ہم کہتے ہیں اس کو، لکھنؤ اس کا ایک صوبہ ہے اودھ کا۔ تو انہیں لکھنؤ ایک شہر ہے، اودھ ایک صوبہ ہے، تو انہیں اودھ اخبار کی 60 روپے ماہانہ کی ملازمت سے ہاتھ بھی دھونا پڑا۔ یگانہ کا آخری وقت بہت خراب گزرا۔ آخری وقت میں مرزا یگانہ پیلا مکان شاہ گنج لکھنؤ میں بالکل تنہا تھے۔ ایک ملازم اور سسرالی عزاداروں کے سوا بیوی بچوں میں سے کوئی بھی آس پاس نہیں رہ گیا تھا۔ مرنے سے پہلے یگانہ نے اپنے 3 دوستوں کے سامنے کلمہ دہرایا تھا۔ ان کی وفات 4 فروری 1956 عیسوی کو ہوئی۔ وفات کے وقت ان کی عمر 73 سال تھی۔ لوگ تجہیز و تکفین میں رہنا اندوزی کرنے لگے، خلل ڈالنے لگے یگانہ کو دفن کرنے میں۔ غسال کو غسل دینے والوں کو غسل دینے سے روکا گیا۔ کربلا کے متولی یعنی قبرستان کے متولی کو قبر کے لیے زمین دینے سے روکا گیا۔ یہ فتویٰ بھی گردش کر رہا تھا کہ یگانہ کے جنازے میں شرکت ناجائز ہے۔ بہرحال کسی طور پر جنازے کو غسل دیا گیا اور مولوی احمد علی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جنازے میں کل 11 افراد شامل تھے۔ یگانہ نے غالب کی مخالفت اور ان کے حامیوں کو نشانہ بناتے ہوئے رباعیات بھی لکھی اور مضامین بھی تحریر کیے۔ یعنی غالب اور ان کے دوستوں کو انہوں نے خوب نشانہ بنایا۔ وہ کہتے ہیں کہ غالب کے سوا کوئی بشر ہے کہ نہیں، اوروں کے بھی حصے میں ہنر ہے کہ نہیں، مردہ بیڑوں کو پوجتا ہے نادا۔ بیڑ ایک جانور ہے، بیڑیا۔ مردہ بیڑوں کو پوجتا ہے ناداں، زندہ شیروں کی کچھ خبر ہے کہ نہیں۔ یعنی یہاں پر وہ رشک نظر آتا ہے کہ غالب وفات پا چکے ہیں اور لوگ اب بھی اس کی تعریف کر رہے ہیں، اور میں زندہ ہوں، کوئی بھی میری تعریف نہیں کر رہا۔ غالب کی لاکھ مخالفت کے باوجود غالب کی ایک صفت کے یاس یگانہ چنگیزی بہت دلدادہ تھے۔ یعنی ایک خوبی تھی غالب میں جس نے یگانہ کو دلدادہ بنایا دیا، اور وہ صفت ہے مولا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالب کی عقیدت اور محبت۔ اسی لیے ایک ربائی میں یاس یگانہ چنگیزی فرماتے ہیں کہ دونوں دیوانے ہیں علی کے طالب، دونوں یعنی یگانہ اور غالب، دونوں دیوانے ہیں علی کے طالب، جہاں ایک ہے گو جدا ہے غالب۔ مذہب میں، شاعری میں، قومیت میں غالب ہے یگانہ اور یگانہ غالب۔ تو اس خوبی کا اعتراف بھی وہ کرتے ہیں۔ مرزا یاس یگانہ کو اپنے یگانہ روزگار ہونے کا احساس بھی تھا۔
یعنی انانیت بھی اس کے اندر تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ کلام یاس سے دنیا میں ایک آگ لگی، یہ کون حضرت آتش کا ہم زباں نکلا۔ تو اپنی تعریف کر رہے ہیں۔ اصطلاح میں اس کو نام میں ابھی بھول رہا ہوں، شاعرانہ تعلی، اصطلاح میں اس کو شاعرانہ تعلی کہتے ہیں، اپنے بڑائی کو بیان کرنا۔ ذیل میں یاس یگانہ چنگیزی کے کلام کے کچھ نمونے ملاحظہ ہوں جن سے ان کی قدر الکلامی، برجستگی، زبان کے برتنے کا سلیقہ، زبان و بیان اور لہجے کی شگفتگو کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں خود پرستی کیجئے یا حق پرستی کیجئے، آہ کس دن کے لیے نا حق پرستی کیجئے۔ موت مانگی تھی خدائی تو نہیں مانگی تھی، لے دعا کر چلے اب ترک دعا کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر کہتے ہیں کہ مصیبت کا پہاڑ آخر کسی دن کٹ ہی جائے گا، مجھے سر مار کر تیشے سے مر جانا نہیں آتا۔ کافی اچھے اشعار انہوں نے لکھے ہیں۔ خودی کا نشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا، خدا بنے تے یگانہ مگر بنا نہ گیا۔ وہی ساقی وہی ساغر وہی شیشہ وہی بادا، مگر لازم نہیں ہر ایک پر یکساں اثر ہونا۔ تو یہ یاس یگانہ چنگیزی کا کلام ہے۔ بہترین شاعری انہوں نے کی ہے، لیکن غالب کی دشمنی نے ان کو شعراء کے اولین سب سے نکال دیا۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آ چکی ہوگی۔ اللہ حافظ۔